نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2-3 مجلسوں سے حضرت امام الکبیر حضرت مولانا قاسم نانوتوی قدس سرہ کی کتاب مستطاب اجالہ مقدسہ حجت الاسلام، جو آپ کی تمام تصانیف کا خلاصہ یا مقدمہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی کچھ تفصیل، کچھ تسہیل اور کچھ تلخیص کے ساتھ حجت الاسلام آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ تو آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے مسئلہ توحید حجت الاسلام کی روشنی میں۔ علم الکلام میں توحید کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے: توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الافعال۔ تو توحید فی الذات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذی اجزا نہیں، جز کے محتاج نہیں، ترکیب سے پاک ہیں، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ درجہ کہ اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہیں، متکلمین اس کو وحدت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اللہ کا کوئی ثانی نہیں، ذات میں کوئی شریک نہیں، اس طرح کا کوئی دوسرا واجب الوجود نہیں۔ علم الکلام میں اس کو وحدانیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو حضرت نے توحید فی ذات کے ان دونوں درجوں کی تفصیل بیان کی ہے، وحدت کی بھی اور وحدانیت کی بھی۔ تو وحدت کو آپ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ مثلاً کئی روشن دان ہوں تو ان میں روشنی بھی آ رہی ہو، تو یہ جو مختلف متعدد روشن دان ہیں یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثلاً نمبر 1 نمبر 2 سے مختلف ہے، نمبر 3 سے مختلف ہے، تو آپس میں ایک دوسری کی شکل سے بھی دونوں ممتاز ہیں، اور ان میں جو نور اور روشنی ہے اس میں بھی ممتاز ہے، کہ شکل نمبر 1 شکل نمبر 2 کے اپنے نور سے بھی ممتاز ہے، دوسری شکل سے بھی، اور نور بھی، اور یعنی جس طرح نمبر 1 کی شکل اور ہے، نمبر 2 کی اور ہے، تو اسی طرح یہ اس نور اور روشنی سے بھی ممتاز ہے کہ شکل اور ہے، نور اور ہے۔ تو اس طرح نور بھی ان روشن دانوں سے ممتاز ہے کہ نور کا اپنا ایک وجود ہے اور روشن دانوں کی شکلوں کا اپنا ایک وجود ہے۔ تو اسی کو اب ذرا آگے پھیلائیں تو جتنی موجودات ہیں تو ان میں دو چیزیں ہیں، جس طرح روشن دان میں ایک اس کی شکل ہے، ایک اس کا نور ہے، تو اس طرح تمام موجودات میں ایک ان کی حقیقت و ماہیت ہے اور ایک اس کا وجود ہے۔ تو پھر دیکھو کہ جس طرح روشن دان کی شکلیں تو ایک دوسرے سے ممتاز تھیں، تو لیکن ان میں جو نور تھا اس میں امتیاز نہیں کہ شکل اول کا نور اور روشنی اور ہو اور شکل ثانی کی روشنی کچھ اور ہو۔ تو اس طرح جتنی موجودات ہیں، تو مثلاً موالید ثلاثہ ہیں اور عناصر ہیں، تو عناصر کا اپنا حقیقتیں تو مختلف ہیں، عناصر کی جو حقیقت ہے وہ موالید ثلاثہ کی نہیں، تو لیکن وجود دونوں کا مشترک ہے۔ جس طرح کہ ان نور میں دھوپوں میں فرق نہیں تھا، تو اسی طرح یہاں وجود میں بھی فرق نہیں۔ تو اللہ کی ذات کہ جس کا وجود ذاتی اور خانہ زاد ہے، تو یہ وجود بھی دو چیزیں نہیں ہو سکتی کہ ایک ذاتی وجود اور ہو اور ایک اس کے جیسا اور بھی وجود ذاتی ہو،
ایسا ممکن نہیں کہ مثلاً آپ دیکھیں کہ سردی اور غیر سردی سے وجود میں نہیں آ سکتی، گرمی سے اور غیر گرمی سے، کہ ایک جز اس کا گرمی ہو دوسرا غیر گرمی ہو، تو جس کو منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں ترکیب الشیء من نفسہ و من غیرہ، تو یہ محال و ممتنع ہے۔ تو اللہ کی ذات جو وجود ذاتی سے عبارت ہے، تو یہاں بھی ممکن نہیں کہ ذات میں وجود کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو۔ دیکھو عام چیزوں میں یہ اصول ہے۔ تو اللہ جو وجود اصلی ہے، وجود ذاتی ہے، تو یہاں وجود کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب کسی دوسری چیز کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے تو یہ بات پایا ثبوت کو پہنچی کہ اللہ کی ذات کا کوئی جز نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ترکیب سے پاک ہے۔ آگے چلیں، حضرت ایک اور طریقے سے بھی اسی مسئلے کو سمجھا رہے ہیں کہ جتنے مرکبات ہیں ان کی انتہا کسی ایسے جز پر ہو جاتی ہے کہ جس سے آگے اس کی تقسیم ممکن نہیں ہوتی، کہ اس میں آخری جز میں ترکیب نہیں ہوتی۔ تو یہ وہی مسئلہ ہے جزء الذی لا یتجزا والا، کہ جتنے مرکبات ہیں تو ان کی تحلیل کی جائے تو آخری جز ایسا نکلتا ہے کہ اس میں کوئی ترکیب نہیں ہوتی۔ تو اشیاء کے اجزاء کی جب ہم تحلیل کریں گے تو آخری جز وجود ٹھہرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وجود ایک ایسی چیز ہے جو ناقابل تقسیم ہے اور جس میں اجزاء ماننا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو ہم وجود اصلی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود ذاتی ہے، خانہ ذات ہے، تو اس میں اجزاء کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ وحدت باری تعالیٰ کا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ مثلاً کسی بھی ممکن کی آپ تقسیم کریں، تحلیل کریں، تو آخر میں جز ایسا رہ جاتا ہے کہ اس میں مزید تقسیم یا اس کے اجزاء نہیں ہوتے۔ تو یہ بات مقرر ہے کہ مرکبات کا جو آخری جز غیر متجزی ہے وہ وجود ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وجود ایک غیر متجزی چیز ہے، وجود میں اجزاء نہیں ہیں۔ تو اللہ کی ذات جس کو ہم وجود اصلی کہتے ہیں تو اس میں ترکیب کا کوئی امکان نہیں۔ تو اب دوسرا مسئلہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات کی وحدانیت، تو اس کو بھی حضرت نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ مثلاً ہمارا وجود ہے، تو جتنے ہمارے وجود کی مسافت ہے تو اس مسافت میں کسی دوسرے وجود کے سما جانے کا کوئی امکان نہیں۔ انسانی وجود جو انسان کا ڈھانچہ ہے، تو اس ڈھانچے میں اس مسافت میں کیا ممکن ہے کہ ایک دوسرا آدمی بھی رہتا ہو؟ تو حالانکہ دیکھیں کہ جو انسانی وجود ہے یہ سب موجودات سے انسانی احاطہ جو ہے یہ سب سے کمزور ہے، کہ انسان ہے تو یہ ایک ایسا احاطہ ہے کہ جو زید عمر بکر کو شامل ہے، تو اس سے بڑا احاطہ وجود حیوان کا ہے جو انسان کے علاوہ مثلاً دیگر جانوروں کو بھی شامل ہے، اور اس سے بڑا احاطہ جس میں نامی کا ہے، جس میں حیوان کے علاوہ کچھ مزید مشارکات بھی ہیں، اور اس سے بڑا احاطہ جس میں مطلق کا ہے، اور اس کے اوپر جوہریت کے اوپر وجود۔ تو یہ حضرت نے تقریر دل پذیر میں بڑی وضاحت فرمائی ہے، بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ جن سے عالی جوہر نہیں بلکہ وجود ہے۔ تو اب دیکھو کہ سب سے نیچے ہے انسان،
اور سب سے اوپر ہے وجود۔ تو جو سب سے نچلا احاطہ ہے انسان، تو جب اس میں کوئی دوسرا وجود، کوئی دوسرا انسان نہیں سما سکتا، تو جو سب سے بڑا وجود ہے، وجود جو سب سے بڑا احاطہ ہے، جس کے بارے میں مسلمات میں ہے کہ وہ سب سے بڑا احاطہ ہے، سب سے قوی احاطہ ہے، تو اس میں غیر وجود کے سمانے کا کیا امکان ہے؟ پھر حضرت نے احاطے کی تفصیلات بھی تقریر دل پذیر میں بیان فرمائی ہیں۔ وہاں حضرت لکھتے ہیں کہ مثلاً ایک احاطہ عقلی ہے اور ایک قدرت کا احاطہ ہے، ایک امکان کا بھی احاطہ ہے۔ تو مثلاً آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز میری قدرت میں ہے، میرے بس میں ہے، اور ایک احاطہ قدرت کا ہے، ایک عقل کا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عقل میں یہ چیز سما نہیں سکتی، ایک امکان کا احاطہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ممکنات سے باہر ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ جو احاطے ہیں، عقلی احاطہ اور قدرت کا احاطہ اور اس طرح امکان کا احاطہ، تو دیکھو کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح انسان کا احاطہ، یعنی انسان کا احاطہ تو مادیات کی طرح محیط ہے، یعنی احاطہ اور محاط کا اس میں مادی ہونا ضروری ہے۔ تو لیکن عقلی احاطہ میں اور قدرت کے احاطہ میں اور اس طرح امکان کے احاطہ میں ایسا ہونا ضروری نہیں ہے کہ محاط جو ہے اور محیط جو ہیں وہ مادی ہوں۔ تو دیکھو ہمارے احاطوں میں بھی یہ ممکن ہے کہ محیط اور محاط غیر مادی ہوں، تو جو وجود کا اور اللہ کی ذات کا احاطہ ہے تو اس کا بھی مادی ہونا محال اور ممتنع ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ بات اصول سے واضح ہو گئی کہ وجود کے احاطہ میں کسی دوسری شے کا سمانا آ جانا ممکن نہیں ہے۔ اس کو ہی حضرت ایک مزید مثال سے واضح کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک کشتی ہے، تو اس کشتی کے احاطہ میں مسافت میں دوسری کشتی کا امکان نہیں، اور اس کشتی کی جو حرکات ہیں تو اس حرکت میں بھی اس حرکت کے اس مسافت میں کسی دوسری کشتی کے حرکت کا کوئی امکان نہیں۔ تو اس طرح یعنی نہ کشتی میں کسی دوسری کشتی کی مسافت میں کسی دوسری کشتی کا کوئی امکان ہے، نہ اس کی حرکات یعنی اس کے فیض میں کسی دوسری شے کے فیض کا کوئی امکان ہے۔ تو اس طرح اللہ کی ذات میں نہ دوسرے خدا کا کوئی امکان ہے اور نہ ہی اس کے فیض کائنات کی تخلیق میں کسی دوسرے کے فیض کا کوئی امکان ہے۔ تو اس مثال سے یعنی اس میں بنیادی اصول یہ ہیں کہ کسی بھی شے کا جو احاطہ ہے تو اس میں کسی دوسری شے کا آنا ممکن نہیں ہے۔ انسانی احاطہ ہے تو اس میں غیر انسان کا امکان نہیں، حیوانی احاطہ ہے غیر حیوان کا امکان نہیں، جسم کا احاطہ ہے غیر جسم کا امکان نہیں۔ تو اس طرح جو وجود کا احاطہ ہے تو اس میں بھی کسی دوسری ذات کا کوئی امکان نہیں۔ مزید حضرت نے ایک اور مثال سے اس بات کو کھولا ہے کہ مثلاً کشتی ہے اور اس کی حرکت ہے، تو کشتی کی مسافت میں دیکھیں تو وہاں دوسری کشتی نہیں سما سکتی، اور اس کی حرکات اور اس کے فیض کو دیکھیں تو وہاں بھی کسی دوسری کشتی کی حرکت یعنی فیض کا بھی کوئی امکان نہیں۔ تو اللہ کی ذات میں، اللہ کے احاطہ میں کسی دوسرے خدا کا امکان نہیں، اور اس طرح تخلیق عالم جو خلاق عالم کا فیض ہے تو وہاں کسی دوسرے کے فیض کا بھی کوئی امکان نہیں۔ تو اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اور تخلیق کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے لیے کسی شریک کا ہونا
باپ کا ہونا اولاد کا ہونا محال اور ممتنع ہے، کیونکہ باپ یا بیٹا وہاں ہی ممکن ہے کہ جہاں نوع کے اتحاد کے باوجود افراد کے تعدد کا امکان ہو۔ مثلاً باپ ہے، بیٹا ہے، تو دونوں نوع انسانیت میں شریک ہیں، تو لیکن نوع کا یہاں اتحاد ہے، تو لیکن انسان ایک ایسی نوع ہے کہ جس کے افراد ممکن ہیں، تو لہٰذا باپ یا بیٹا ہونا یا شریک ہونا وہاں ہی ممکن ہے کہ جہاں نوع کا تو اتحاد ہو لیکن افراد کی کثرت کا امکان ہو۔ تو لیکن یہ بات ہم طے کر آئے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو اب کوئی بیٹا مانا جائے، کوئی باپ مانا جائے، تو لازم آئے گا بیٹا ماننے سے یا باپ ماننے سے لازم آئے گا کہ یہاں اتحاد نوع کا ہے، افراد کا امکان موجود ہے، تو لیکن ہم افراد کے امکان کا امتناع ثابت کر چکے ہیں۔